تقدیس کو سلام۔ ازہر ایک قدیم علمی ادارہ ہے، لیکن وہاں کا فتویٰ یہاں نہیں چلے گا۔ انہوں نے اپنے حکمرانوں کی منشا پر فتویٰ دینا ہے، اور پاکستان کے ٹوٹے پھوٹے علماء نے اللہ کی منشا پر فتویٰ دینا ہے، اللہ کے رسول کی منشا پر فتویٰ دینا ہے۔ تو نے کہا کہ یہاں کا فتویٰ چلے گا، کہیں اور کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، جبکہ مغرب میں جہاں کورونا کی وجہ سے اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، انہوں نے بھی اپنے تعلیمی اداروں کو مکمل بند نہیں کیا۔ لیکن ہمارے ان حکمرانوں نے، میں نے کہا کہ ایک جاہل نسل تیار کرنے جا رہے ہو کہ کیا سالوں بند کرو گے تعلیمی اداروں کو؟ تو اس لیے یہ تعلیمی ادارے کھلے ہیں۔ میں ان علماء پر اعلان ہوتا ہوں کہ جب کہیں پڑھتے ہیں تو ٹیلی فون آتا جی کیا مدرسے بند ہو؟ تو ہم نے کہا بھی آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ تو اس طرف کان ہی نہ کریں، آپ تو اپنا کام کرتے رہیں، آپ دین کا کام کرتے رہیں۔ اور ہم نے حکمرانوں کو بھی بتایا کہ ان مسجدوں میں جب دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کی حمد کے بعد اور درود پڑھ کر دعائیں ہوتی ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ نے پاکستان کو اس وبا کی ہلاکتوں سے بچایا، اللہ نے پاکستان کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے آپ سب کو مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ ہماری انتہائی کوشش ہوگی کہ یہ مسجدیں ہمیشہ کھلی رہیں، اور بعد میں حرمین طیبین بھی اسی فارمولے کے مطابق کھولے گئے، اور اب اور دنیا میں بھی کھلے ہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی میں نے فون کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ حکومت نے مسجدوں کو بند کرنے کا کوئی آرڈر نہیں دیا، وہاں کچھ لوگوں نے خود بند کر دی ہیں۔ امریکہ میں نیو یارک اسٹیٹ نے مسجدیں بلکہ ساری عبادت گاہیں بند کرنے کا آرڈر کیا، تو وہاں کے یہودی نیو یارک کی سپریم کورٹ میں گئے، اور نیو یارک کی سپریم کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر وہ امریکہ کی وفاقی سپریم کورٹ میں گئے، اور امریکہ کی جو فیڈرل سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا کہ مذہب پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ چنانچہ وہاں قانونی طور پر وہاں عبادت گاہیں، چرچ ہو، ٹیمپل ہو، سینیگاگ ہو، مسجد ہو، بند نہیں ہے۔ کوئی لوگ خود بند کر رہے ہوں تو ان کی مرضی۔ تو اس لیے ہمارا اور آپ کا مشترکہ مشن کیا ہے کہ یہ مسجدیں کھلی رہیں، یہ مدرسے کھلے رہیں، اللہ کی بندگی اجتماعی طور پر ہوتی رہے، اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے جلسے بھی چلے، آپ کے سارے کام چلے۔ تو ایک تو میرا پیغام یہ ہے کہ حتی الامکان جب تک ہمارے بس میں ہے، جب تک اللہ نے توفیق دی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ دین کے یہ مراکز کھلے رہیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کو متنبہ کرنا ضروری ہے کہ حال ہی میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یا وفاقی دارالحکومت کے لیے ایک وقف ایکٹ پاس کیا گیا ہے گزشتہ سال ابھی FATF والوں کو راضی کرنے کے لیے، اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ حکومت ایک چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گی، اور وہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے، اور 19 گریڈ کا کوئی افسر جا کر
کسی جامعہ قادریہ رضویہ میں، کسی جامعہ رضویہ میں، کسی جامعہ نقشبندیہ میں کہے گا کہ حضور آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، آپ لائیے چار مجھے دیجیے، چابیاں مجھے دیجیے، آپ جائیے میں سنبھالتا ہوں۔ اور اسی پیٹرن پر پھر صوبوں میں یہ ایکٹ پاس ہونا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں فیڈریشن کو صوبوں کے لیے قانون سازی کا اختیار نہیں ہے۔ تو ہم جا کر اسپیکر سے ملے، اسپیکر نے میٹنگ میں گئے تھے اور پیغام آیا کہ بھئی وہ دعوت پہ بلانا چاہتے ہیں، مجھے بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم گئے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دعوت میں کیبنٹ کے لوگوں کو بلایا تھا، وزراء تھے، وفاقی اور لوگ تھے۔ اس کے بعد جا کے ہم میٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم نے کہا کریں۔ شفقت محمود صاحب بھی تھے، وزیر تعلیم، تو ان کے ساتھ پھر میٹنگ ہوئی۔ ہم نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جو وقف کے نام پر ایکٹ پاس کیا ہے، ایسا تو امریکہ میں بھی نہیں ہے، انڈاؤمنٹ ان کی بھی ہے، کیا وہاں یہ ممکن ہے کہ ایک سرکاری افسر جائے اور جا کر قبضہ لے لے؟ تو یہ مہربانی یہ پاکستان کے دینی اداروں پر کیسے، اور وہ بھی صرف مسلمانوں کے اداروں کے لیے؟ یہاں اگر کوئی انڈاؤمنٹ غیر مسلم کا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وقف کی تولیت، ٹرسٹی شپ یا متولی ہونا، اس کا سب سے پہلا حق واقف کو ہے۔ اس کے بعد واقف جسے مقرر کرے اور خود واقف ہو یا واقف کسی کو مقرر کر دے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور ہماری فقہ میں ہے کہ شرط الواقف کنص الشارع، کہ واقف کی شرط نص شرعی کی طرح معتبر ہوتی ہے۔ میں نے لکھا بھی تھا، تو ہم نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بھی مجھے جانا پڑا، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر نے کہا کہ اس وقت اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا تھا، تو آپ لوگ ترمیم تجویز کریں۔ تو ہم نے ترمیمیں مرتب کر کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، وزیر اعظم کو اور صدر کو بھیج دی باقاعدہ دفعہ وار، اور وہ ان تک پہنچ گئی ہیں۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ترمیمیں ہیں یہ برسبیل تنزل ہے، ورنہ اس ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا اپنا اصول ہے کہ اگر کوئی وقف کا متولی خائن ہو اسے معزول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہر ٹرسٹ میں، ہر وقف میں دفعات موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کمی نظر آتی ہے تو ہم اپنے اپنے بائی لاز میں ان کا اضافہ کر سکتے ہیں، لہذا یہ ترامیم ان کے پاس جا چکی ہیں، اور ہم منتظر ہیں کہ وہ کب اس کے مطابق ترمیم پیش کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتایا تھا کہ ہمارے علماء کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو بیدار رہنا ہوگا ان مراکز کی حفاظت کے لیے۔ آپ کو ہر وقت ریڈ الرٹ اور ہائی الرٹ رہنا ہوگا، کیونکہ یہ مراکز ہیں تو یہ دین کی
صورتیں یہ وضع قطع آپ کو نظر آ رہی ہے، ورنہ ادارے تو اور ملکوں میں بھی ہیں، لیکن وہاں صورتیں کیوں بدل گئی ہیں؟ اس لیے آپ حضرات کو، علماء کو جہاں جہاں ہیں یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ مدارس پر دنیا والوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ بھئی یہ منی لانڈرنگ کے لیے ہے۔ تو بابا، منی لانڈرنگ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پر باہر سے پیسہ منگوائے یا غیر قانونی طور پر ملک سے پیسہ باہر بھیجے، تو ہمارے ادارے رجسٹرڈ ہیں، ہمارے ادارے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آڈٹ کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آ کر چیک کر لیں، کیونکہ یہ کام تو آپ لوگ کرتے ہیں اور یہ کام جہاں جہاں ہوتے ہیں آپ کو خوب پتہ ہے۔ تو اس کی آڑ میں مدارس کا ناطقہ بند کر دینا یہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک تو علماء کو، اہل مدارس کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ جو ہم نے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا فورم بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ مشترکہ مقاصد کے لیے پہلے بھی مل کر تحریکیں چلائی گئی ہیں۔ ختم نبوت کی جو آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے اتفاق رائے سے منظور کی گئی، اس تحریک میں بھی تمام مکاتب فکر موجود تھے۔ قومی اسمبلی میں جب ایک ماہ تک اس ترمیم پر بند کمرے میں تفصیلی بحث ہوئی تو تب بھی تمام علماء کا کنٹریبیوشن تھا، اور قرارداد پیش کرنے والے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ اہل سنت کے لیے باعث فخر ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین کے عظیم تر مفاد کے لیے ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ جب سب کو مل کر دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم نے حکمرانوں کو بھی بتایا، بار بار بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہیں، لیکن دین کی حفاظت یہ ہمارا ترجیحی ایجنڈا ہے۔ دینی مدارس و مساجد کی حفاظت یہ ہمارا ترجیحی ایجنڈا ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے، اور تمام مسلمانوں کو اس کے ساتھ قائم و دائم رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے کہ آپ مہربانی کریں، آج کے ایک تو یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ناگزیر بھی ہو گیا، اور یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سو ہمارے علماء